صفحہ نمبر 319 سورہ النور آیت نمبر 30 آخری آیت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کہہ دیجئے، للمؤمناتی، مومنہ عورتوں سے، یغضضنا، وہ جھکائی رکھیں، پس رکھیں، من ابصارہن، اپنی آنکھوں کو، وَيَحْفَظْنَ، اور وہ حفاظت کریں، فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی، وَلَا يُبْدِينَ، اور نہ وہ ظاہر کریں، زِینَتَهُنَّ، اپنی زینتوں کو، الا، مگر، ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو گیا اس سے، وَلْيَضْرِبْنَ، اور ڈالے رکھیں، بِخُمُرِہِنَّ، اپنی اوڑھنیوں کو، عَلَى جُیوبِہِنَّ، اوپر اپنے سینوں کے، وَلَا يُبْدِينَ، اور نہ وہ ظاہر کریں، زِینَتَهُنَّ، اپنی زینتوں کو، الا، مگر، لِبُعُولَتِہِنَّ، اپنے خامدوں کے لیے، اپنے خامدوں کے سامنے، او آبائہن، یا اپنے باپوں کے سامنے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے خامدوں کے باپوں کے سامنے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے، او بنی اخوانہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے، او بنی اخواتہن، اور اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں سے، او ما ملکت، یا جو مالک ہوئی، ایمانہن، ان کے دائیں ہاتھ، او التابعین، یا جو تابع ہیں، غیر اولی الاربہ، نہیں وہ حاجت رکھتے، من الرجال، مردوں میں سے، او الطفل، یا بچوں میں سے، الذین، وہ جو، لم یظہروا، نہیں ظاہر ہوا، علی عورات النساء، اوپر ان کے عورتوں کے پوشیدہ معاملات کا، ولا یضربن، اور نہ وہ ماریں، بارجلہن، اپنے پاؤں کو، لیعلم، تاکہ وہ جان لیں، ما یخفین، جو چھپائے ہوا ہے، من زینتہن، ان کی زینتوں میں سے، وتوبوا، اور رجوع کرو، توبہ کرو، الی اللہ، اللہ کی طرف، جمیعا، سب کے سب، ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں سورہ نور، اس کے اندر نور ہی نور ہے، ہر آیت ایک علیحدہ ہی اس کی روشنی ہے، علیحدہ ہی اس کی چاشنی ہے، علیحدہ ہی اس کی ایک مزہ ہے، وہ ایک علیحدہ ہی حکم دیتی ہے ہر آیت۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر زیادہ تر اللہ یا ایھا المؤمنین کا ذکر فرماتے ہیں، جب مردوں کا ذکر فرماتے ہیں، مومنین کا ذکر فرماتے ہیں، تو عورتوں کا ساتھ ہی ذکر ہو جاتا ہے، ان کے بیچ میں عورتیں آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ احکام اتنا ضروری تھا، اس کی اتنی اہمیت تھی کہ پہلے مردوں کو کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، پھر عورتوں کو کہا گیا کہ اے مومنہ عورتوں، تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا۔
یعنی دونوں کو علیحدہ علیحدہ تقییداً کہا گیا، کیونکہ اس سے معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو سکتا تھا، اس لیے پہلے ہی اس کو روک دیا گیا۔ اور یہ عہد کافی لمبی ہے، اس کے اندر پردے کا حکم، یعنی کن وہ جو تمہارے محرم ہیں ان کے سامنے تم اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہو، اس کا ذکر کیا گیا۔ یعنی اگر چہرے کا پردہ کرنا کہ نہیں کرنا، یہ اس کے اندر بڑی واضح احکام آتے ہیں۔ اگر چہرے کا پردہ واجب ہی نہیں ہے، چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے، پھر یہ اتنا لمبا چوڑا باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ زینت کو ظاہر کر سکتی ہو باپوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، ان کے سامنے۔ وہی عورت جو ہوتی ہے وہ ڈکی ہوتی ہے، اس نے لباس پہنا ہوتا ہے، شلوار بھی پہنی ہوتی ہے، تو وہ تو اپنی ڈکی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بار بار ذکر کیا کہ ان کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہو، اس سے مراد عورت کا چہرہ ہوتا ہے، کیونکہ چہرہ ہی ہے جس کے اندر کشش ہوتی ہے، ورنہ ہر اعضاء ایک جیسے ہیں سب کے، لیکن جو چہرہ ہے اس کی ساخت، اس کی شکل، اس کی شباہت، اس کی ایک حسن وہ علیحدہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا اس چیز کے اندر اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے ان آیات کے اندر کہ یہ جو چہرے کا پردہ یہ ضروری ہے، ورنہ ہمارے جو آج کے جدید مفکر ہے نا، وہ چہرے کے پردے کو لازمی قرار نہیں دیتے۔ حضرت عباس کی یہ ایسی ترجمہ لیتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں ما ظاہر منہا کہ چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ ہے، یا اس کا پردہ نہیں۔ حالانکہ جو ان کی ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اس کی تفصیل لیتے ابن عباس کہ وہ اے عورتوں تو اپنے چہروں کو، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے چہرے کے اوپر اپنا الٹا کے رکھو، ڈھانک کے رکھو، اور اپنے آپ کو چھپا کے رکھو تاکہ لوگ تم کو ظاہر نہ کریں۔ اور جب تم باہر نکلو اپنے گھروں سے، تمہاری ایک آنکھ کھلی ہو، بس ایک آنکھ ننگی ہو، دوسری آنکھ بھی باندھ دو، یعنی ان کا یہ فرمان ہے۔ اور یہ ابن عباس کی وہ اس آیت کو لے کر دلیل کہ صحابی کہتے ہیں کہ چہرے اور ہاتھ کا پردہ نہیں ہے، اس کا پوری وہ آیت کی تفسیر بیان کرتے نہیں ہے۔ تو اب یہ اتنی لمبی چوڑی جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو باتیں بتائی ہیں، یہ کس لیے بتائی ہیں؟ کہ صرف اپنا چہرہ پردے کا کوئی نہیں، صرف اپنے جسم کو نہیں ظاہر کرنا، وہ جسم کا کپڑ تو پہنے عورت نے، وہ ظاہر ہونا ہی ہونا ہے، اس کا اصل مقصد ہی چہرے کو چھپانا ہے۔ یہ جو پوری آیات کا اصل جو اس کا لب لباب ہے کہ چہرے کا پردہ بہت ضروری ہے۔ اے عورتوں، ان کی آگے تم پردہ نہ کرو، اپنے چہرے کو مت چھپاؤ، یہ جو محرم عورتیں ہیں۔ اور اس کا ایک اور چیز ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ پردہ ہمیشہ ان سے ہوگا جو غیر محرم ہے، جن سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جن سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ کرنا ہی کرنا ہے، اسے چہرے کو چھپانا ہے۔ اور جن سے نکاح تمہارا نہیں ہو سکتا ان کے سامنے تم اپنے چہرے کو ظاہر کر سکتی ہو، لیکن آگے کچھ پابندیاں بھی لگا دی، کیسے کیسے کرنا ہے یہ ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یہ ہم نے کل بھی پڑھا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اس کی ایک چیز رہ گئی تھی کل بھی، فرمایا جیسے یہ ہاتھ، پاؤں اور یہ آنکھیں، فرمایا ان کا بھی جو انسان ان سے دیکھتا ہے یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ یہ ہاتھ انسان اگر جاتے ہیں فحش کمی، ہاتھوں کا گناہ ہے۔ پاؤں اگر جاتے ہیں یہ پاؤں کا زنا ہے، یعنی انسان اگر بد نظری کرتا ہے یہ اس کی آنکھوں کا زنا ہے، جسے مانا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یعنی زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بری بات ہے۔ پھر میں جو آنکھوں کا دیکھنا، بد نظری کرنا، یہ انسان زنا کے زمرے کے اندر آ جاتا ہے، یہ حدیث پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور مومن عورتوں کہا گیا کہ تم نے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے۔ اور اب کیوں جھکا کے رکھنا ہے؟ اچھا اس میں تھوڑا سا فرق ہے، مرد جو ہے نا ان کو تو کہہ دیا کہ اپنی تم نے عورتوں کو نہیں دیکھنا، غیر عورتوں دیکھا نظر نیچے کر لو، لیکن عورتوں کے بارے کے اندر اس میں تھوڑی سی فرق ہے، تخصیص ہے کہ عورتیں کسی حد تک دیکھ سکتی ہیں مردوں کو، اگر ان کے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر کسی دور تک بھی اس شہوانی چیز کا خدشہ نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ جب مسجد نبوی کے اندر وہ حبشی کھیل کھیل رہے تھے تو اما عائشہ آپ کے پیچھے کھڑی تھی اور وہ حبشیوں کا کھیل دیکھتی نہیں ہے، کتنی دیر دیکھتی نہیں ہے، اور جب آپ تھک گئی تھی خود ہی پیچھے ہٹ گئی۔ یعنی عورت دیکھ سکتی ہے وہ، لیکن اس کے اندر یہ چیز ہے کہ اس کے اندر ایسی کوئی جذبات نہ ہو۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے جب وہ حضرت فاطمہ بنت قیس کو طلاق، تیسری طلاق مل گئی تو وہ اللہ کے نبی کے پاس ہی میں نے اپنی عدت پوری کرنی ہے، اور میں غالباً ایک اور صحابی اس کے پاس چلی جاؤ، پھر کہا نہیں اس کے پاس نہ جاؤ، وہ ایک بڑی سخی عورت ہے،
وہ اس کے پاس لوگوں کا آنا جانا ہے، تم اس کے پاس نہ جاؤ، تم مکتوم کے پاس چلی جاؤ، وہ نبینا صحابی ہے، وہ تم کو نہیں دیکھے گا۔ یعنی اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کو دیکھ سکتی ہے، وہ مکتوم ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک اور حدیث آتی ہے اسی کے اندر کہ جب آپ مکتوم آئی، سلمہ بیٹھی ہوئی تھی، آپ فرمایا کہ تم مکتوم سے پردہ کرو۔ وہ کہنے لگی وسلم مکتوم تو اندھے ہیں، وہ ہم کو دیکھ نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو دے سکتی ہو نا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ضرورت کے وقت، یعنی انسان کو جب ضرورت ہے انسان ان کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے عورت کے اندر تھوڑی فرق ہے کہ عورت کو رخصت ہے کہ وہ کسی معاملے کے اندر ان کے ساتھ گفتگو کر سکتی ہے، کسی حد تک مردوں کو دیکھ سکتی ہے، صرف کچھ بات کرنے کے لیے کسی معاملات کے اندر۔ جیسے آپ نے وہ فاطمہ بنت قیس کو کہا تھا مکتوم کے پاس جا کر ٹھہرو، وہ اندھے تھے، وہ ٹھیک تھی، وہ ان کو دیکھتی تھی، ان کے معاملات کو دیکھتی تھی۔ اسی طرح لیکن ادھر معاملہ کچھ اور تھا، آپ نے منع کر دیا کہ نہیں وہ تم پردہ کرو کیونکہ وہ تم کو دیکھتی ہے، تم کو نہیں دیکھتے۔ اس کے علاوہ پردے کا حکم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم پیچھے واقعہ پڑھا، واقعہ افک پڑھا ہم نے کہ جب ہم عائشہ پیچھے رہ گئیں تو وہ صحابی جو تھے وہ پیچھے سے آئے، انہوں نے آپ کو دیکھا، انہوں نے کہا انا للہ پڑھا تو عائشہ آنکھ کھل گئی۔ اب آنکھ کھلی تو آپ نے فوراً پردہ کر لیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے چہرے کو چھپا لیا، اور آپ کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اس نے مجھے اس پردہ کا حکم نازل اس میں دیکھا ہوا تھا، اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ چہرے کو چھپانا فرض ہے عورت کا۔ یہ جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ ان کی اپنی سوچ ہے، ان کا اپنا ایک خیال ہے۔ وہ اپنے آپ کو، میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ بیان کر دینا کہ بس پھر شروع ہو جائے اپنا لوگوں کے اندر بیعت شروع ہو جائے، جو اس نے یہ کہا تو وہ دلیلیں دیتا ہے۔ اللہ سیدھی سی بات ہے کہ عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے پہلے دیکھا ہو اس نے تو میں نے پردہ کر لیا، اس نے مجھے بٹھا لیا۔ اسی طرح جب فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم جب عید کے موقع کے اوپر آپ نے عورتوں کو کہا، کیا کہا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلو، لازمی نکلو۔ عورتوں نے کہا یا سلام ہمارے پاس اوڑھنیاں نہیں ہوتی، اور میں جس کے پاس اوڑھنی لمبی ہو نا، دوسری عورت کو اپنی اوڑھنی دے دے، اس میں چھپا کر آ جائے۔ کیا لباس ہوتا تھا نا، چادر بھی ہوتی تھی چھوٹی پہننے والی، سر ننگا تو ہوتا تھا، لیکن چھپا کر اپنے کو آنے کا مطلب ہے کہ چہرے کو چھپا کر آنا ہے، وہ اس میں گھس جائے، وہ اس میں گھس جائے اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ یعنی عورت کا چہرے کا پردہ ضروری ہے۔ اس کے اندر یہ جو کہتے ہیں یہ ان کا موقف ہے اپنا، اور کافی جو بہت اچھے یعنی مفسر ہیں اور بڑے جو دین کے دائی ہیں اور دین کو سمجھنے والے ہیں، وہ ان کی اس بات کو رد کرتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ، یہ ان کا جو ان کا نظریہ ہے، یہ غلط ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ ہم نے کل بھی پڑھا اس کے اندر کُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں کو یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں کو جھکائی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ہم نے کل بھی پڑھا، وہی اس کی تشریح ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنے زینتوں کو، الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر ہو گیا۔ اچھا یہ الا ما ظہر منہا، یہ چار جو لفظ ہیں نا، ان سے لے کر جو بڑے بڑے مفکر ہیں، بڑے بڑے جو سمجھدائی سمجھ اپنے دین کے، وہ اس سے تھوڑا سا بہک گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اس سے مراد ہے کہ جو اس کے علاوہ ہے، یعنی چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ ہے، تم اس کو چھوڑ دو۔ حالانکہ اس سے مراد ہے کہ پردے اپنی زینوں کو ظاہر نہیں کرنا، مگر ظاہر ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت پردہ کر کے باہر نکلی ہے، اس کا لباس ہے یا اس کا قد کاٹ ہے عورت کا، یا اس نے کوئی بیگ پہنا ہوا ہے، یا اس نے وہ عبایا پہنی ہوئی ہے، یا اس کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے، یا اس کے جو پاؤں ہیں اس میں مہندی لگی ہوئی ہے، یا اس کے جو ناخن بڑے ہوئے ہیں، اس نے جو نیل پالش میں لگائی ہے، جو ظاہر ہو گیا، جو چھپا نہیں سکتی، الا ما ظہر منہا، اس زینت سے علاوہ جو چہرے کا چھپانا، چھاتی کا چھپانا، پردہ پورا کرنا، اس کے علاوہ جو ظاہر ہو گیا، جو جہاں پر وہ بے بس ہے، الا ما ظہر منہا، جہاں بے بس ہو گئی، اس میں فرمایا الا مگر جو بے بس ہے۔ تو اسلام بھی کہتا ہے، شروع کہتا ہے جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے نا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، کھڑے ہو گئے بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے لیٹ کے پڑھ لے، چار نہیں پڑھ سکتا گھر میں، یعنی سفر میں دو پڑھ لے۔ یعنی جہاں پر انسان مجبور بے بس ہو جاتا ہے، وہاں پر اللہ کی شفقت شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا جہاں پر الا ما ظہر منہا، جہاں پر وہ بے بس ہو گئی، وہ مجبور ہے، نہیں کر سکتی، اس کو وہ چھوٹ ہے وہاں پر۔
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ ڈالے رکھیں. ضربہ کہتے ہیں مارنا، یعنی یضربنا وہ ڈالے رکھیں. اس کے کئی مطلب آتے ہیں. بِخُمُرِهِنَّ، خمر کہتے ہیں شراب کو کہتے ہیں. شراب کو اس کو کیونکہ شراب جو ہوتی ہے وہ انسان کی عقل پردہ ڈال دیتی ہے. اس بِخُمُرِهِنَّ اوڑھنی مراد لی گئی، خمر اوڑھنی. بِخُمُرِهِنَّ اپنی اوڑھنیوں کو، عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے سینوں پر. اب یہاں پر ذکر فیض سینوں کا، یعنی اوڑھنیاں اوڑھنی ہے سینوں تک. کیا مطلب ہے؟ سینوں کے اوپر ڈالنی ہے. سینوں کے اوپر تو انسان اور قمیض پہنی ہوتی ہے عورت نے، وہ تو ہے آلریڈی ہے، پھر دوبارہ ذکر کے اوپر ڈال نہیں. یعنی سر سے لے کر چھاتی تک اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے. یعنی جیسے پرکشش ہے عورت کے اندر، اس کے یہ چھاتی اور اس کا چہرہ، یہ اس کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے. اس سے فرمایا کہ ان چیزوں کو تو نے چھپا کر رکھنا ہے، سر سے لے کر چھاتیوں تک اپنی اوڑھنے کو اوپر اڑا کے رکھنا ہے. اس کو یہ ذکر کیا گیا ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ تم ظاہر کرو اپنی زینتوں کو، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ مگر اپنے خامدوں کے لیے. اب یہ پہلا ذکر ہے زینتوں کو ظاہر کرنے کا. یہ جن کیا کہ تم زینت بن سور کر اور تیار ہو کر اپنی ہر طرح کی تم اپنی خواہش کو پورا کر سکتی ہو، وہ ایک ہی شخص ہے، بال تمہارا خاوند. لِبُعُولَتِهِنَّ، تم اس کے سامنے ہر طرح کا بناؤ سنگار راستہ پراستہ ہو سکتی ہو، ان کے سامنے جا سکتی ہو. یہ پہلا مرد ہے لِبُعُولَتِهِنَّ، ان کے خاوند. پھر اس کے آگے او آبائهن، اور ان کے باپ، یعنی ان کا لڑکی کا جو باپ ہے اس کے آگے بھی جا سکتی ہے. لیکن یہاں پر آ کر تھوڑی پابندی ہو جاتی ہے. وہ زینت جو ادھر ہے ادھر نہیں ہے. ادھر وہ چیز ظاہر نہیں کر سکتی، ادھر ایک شرم ہے، ایک حیا ہے. لِبُعُولَتِهِنَّ او آبائهن، اور اپنے باپوں کے سامنے بھی وہ اپنے چہرے کو اچھا لباس پہنا ہے، زیور پہنا ہے، سجی ہے، خوبصورت ہے، اس کے آگے کوئی گناہ نہیں ہے. باپ کے آگے باپ اور بیٹی وہ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ایسا کوئی بہت ہی کوئی ذلیل ہوگا، وہ برا انسان ہوگا. اصلی وہ کہتے ہیں اس کے لفظ ہی انتہائی ذلالت کی طرف ہوں گے جو اس طرف دیکھے گا. فرمایا باپ الا او آبائهن، اور ان کے باپ، او آباء بعولتهن، اور ان کے خاوندوں کے باپ یعنی سسر، ان کے آگے بھی تم اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہو، یعنی بے پردہ ان کے سامنے جا سکتی ہو. او ابنائهن، اور اپنے بیٹوں کے، یعنی بیٹے تمہارے ہیں ان کے سامنے تم بے پردہ یعنی جا سکتی ہو. او ابناء بعولتهن، اور اپنے خامدوں کے بیٹے، یعنی کون سے؟ جو پہلی بیوی کے بیٹے ہیں ان کے. او آباء او ابناء بعولتهن، ان کے جو اس کے جو خامدوں کے بیٹے ہیں، پہلے شادی کی ہے اس کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، اب دوسری شادی کر لی ہے، اب اس عورت کے لیے ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، تو گھر میں رہنا انہوں نے. او آباء بعولتهن او اخوانهن، اور اپنے بھائیوں سے سامنے زنا کر سکتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی حدود و قیود لازمی ہے. او بنی اخوانهن، اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے. او بنی اخواتهن، اور اپنی بہنوں کے بیٹوں سے. او نسائهن، اور اپنی عورتوں سے. کیا مراد اپنی عورتوں سے؟ جیسے صرف یہ عورتوں سے نہیں. او نسائهن، او نساء کہہ دیتے، عورتیں نہیں. او نسائهن، اپنی عورتوں سے، یعنی اپنی جو گھر والی عورتیں ہیں، بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، خالہ ہے، خاندانی عورت ہے جو تمہاری عزت عصمت کی سمجھتی حفاظت کرتی ہے، کسی غیر کے آگے نہیں. ورنہ بعض ہم دیکھتے ہیں ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو گھروں میں آتی جاتی ہیں، وہ خود بری ہوتی ہیں اور اس گھر کی عورتوں کو برے طرح لے کر چلی جاتی ہیں. اور میں ایسی عورتوں سے پردہ کرنا ہے، ان سے بچنا ہے. یہ تمہاری عورتیں نہیں ہیں، ان کو نہ اپنی عزت کا پتہ، تمہاری عزت کا پتہ ہوتا ہے. او نساء، اپنی عورتوں کے سامنے تم ظاہر ہو سکتی ہو. تمہاری جو گھر کی عورتیں ہیں، جو تمہارا نسب ہے، تمہارے خاندان کی عورتیں ہیں، جو تمہاری عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہیں، تم ان کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہو. اس کے علاوہ جو باہر والی عورتیں ہیں ان کے سامنے زینت کو ظاہر نہیں کرنا. جیسے وہ ہجڑا، یعنی یہ ہجڑا جو آج کل ہوتے ہیں، ان کے سامنے منع کیا کہ بعض ہجڑے ہوتے ہیں مردوں کی طرح ہوتے ہیں، بعض ہے جو عورتوں کی طرح ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کے دور میں وہ آ جایا کرتے تھے گھروں کے اندر. ایک دفعہ ام سلمہ کے پاس ایک ہجڑا بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے. وہ ام سلمہ کے بھائی کو کہہ رہا تھا اگر تم نے کل طائف کو فتح کر لیا نا تو اس کا جو سردار ہے نا، اس کی جو بیٹی وہ اتنی خوبصورت ہے، جب وہ سیدھا سامنے آتی ہے تو اس کو 4 بال پڑتے ہیں.
جب وہ واپس جاتی ہے اس کے 8 بل پڑتے ہیں، اس کی وہ تعریفیں کر رہی تھی اس کے جسمانی اعضاء کی، تو اللہ کی نبی نے سنا، آپ فرمایا آئندہ یہ تمہارے گھر کے اندر نہ آئے، اس کو نکال دو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجڑے کو مدینے سے باہر نکال دیا تھا۔ یعنی ایسے وہ جو ہوتے ہیں جو گھر کے اندر آتے ہیں ان سے منع کر دیا، یہ کیونکہ جا کر تمہاری باتیں ان کو بتائیں گی، ان کی باتیں تم کو بتائیں گی، اور تمہارے جو گھر کی پرائیویسی ہے اس کو ختم کر دے گی، یعنی یہ چیزوں کو منع کیا گیا۔ یعنی اس گھر کے اندر بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، وہ دوسرے مرد کو جا کے بتائیں گی کہ اس کے اندر 1-2 بیٹی ہیں، اس کی 3 بیٹی ہیں، اس کی بیوی ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے، یعنی یہ ماحول بنا دے گی، وہ لوگوں کے جذبات کو بارے گی۔ منع کر دیا کہ تمہارے گھروں کے اندر نہ یہ ہجڑے وغیرہ، اللہ نبی نے منع کر دیا ان کو۔ او ما ملکت ایمانہن، یا جن کے مالک تمہارا رضائیت، یعنی کون؟ یعنی غلام لوگ جو تمہارے غلام ہیں، غلام لونڈیاں ہیں تمہارے، وہ مالک ہے تم ان کے، وہ سوچ نہیں سکتے اس کے علاوہ، وہ تمہارے غلام ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام دیا تو فاطمہ کو، آپ لے کر آئے ان کے گھر کے اندر حضرت فاطمہ کے پاس، حضرت فاطمہ غلام کو دیکھا تو آپ کے پاس چادر چھوٹی تھی، سر کو ڈامتی تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کو ڈام سر ننگا ہو جاتا۔ اللہ نے دیکھا، میں فاطمہ مشکل میں کیوں پڑ رہی ہو، یہ تمہارا غلام اس تمہارے گھر کے اندر صرف تمہارا باپ ہے، یہ تمہارا غلام ہے، یعنی تمہارا باپ ہے، تمہارا غلام ہے، اس سے تم گھبراؤ نہیں، اپنے آپ کو پریشان نہ کرو۔ یعنی او ما ملکت ایمانہن، کیونکہ غلام جو غلام ہے اس کی سوچ ہی غلامانہ ہے، وہ تمہارے سے نظر اٹھا ہی نہیں سکتا، وہ تمہارے بارے غلط بات سوچ نہیں سکتا، غلام ہے، اس کی اتنی جرأت نہیں ہے۔ اوی تابعین، یا تابع لوگ، یعنی جو لوگ تمہارے ملازم ہیں، تابع ہیں، تمہارے خانسامہ ہیں، ڈرائیور ہیں، یا بڑی عمر کو پہنچ گئے ہیں، یا وہ ان کے اندر عورتوں کی خواہش نہیں ہے، یا وہ تم سے اتنا ڈرتے ہیں، بچپن سے تمہارے گھر میں رہ رہے ہیں، وہ سوچ نہیں سکتے، تمہارے اندر بری بات اپنے ذہن لا نہیں سکتے، پر میں اوی تابعین، جو تمہارے تابع ہیں، غیر اولی الارباء، اور جو خواہش نہیں رکھتے، یعنی من الرجال، مردوں میں سے، یعنی یا وہ مرد جن کے اندر خواہش ہی نہیں ہے، مردوں کی یا عورتوں کی خواہش ہی نہیں ہے کہ ہم نے شادی کرنی ہے، وہ اس عمر سے آگے نکل گئے، یا وہ اور عمر پہ پہنچ گئے، یا ان کے اندر مردانہ وہ طاقت ہی نہیں ہے، معاملت نہیں ہے، ان مردوں کے سے تم بے پردہ زنا ظاہر کر سکتی ہو۔ اب طفل، یا بچوں سے، بچے کون سے؟ فرمایا 7 سال کا ہو اسے نماز کا حکم کر دو، 10 سال کا ہو جائے مار کر پڑھاؤ، ان کے بستر لہرا کر دو۔ 10 سال کی عمر کے اندر بچوں کو کہا گیا جب بہن بھائی ہیں، بھائی ہیں، ان کو کٹھے مت سلاؤ، ان کے بستر لہرا کر دو، ان کو مت سلاؤ، منع کی شریعت نے۔ اور بالطفل، یہ بچے، الذین، وہ جو لم یظہروا علی عورات النساء، نہیں ظاہر ہوئی ان کے اوپر عورتوں کے خفیہ حصے، عورت کہتے ہیں ننگے حصے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عورتوں کی زینت کیا ہے، عورتوں کے معاملات کیا ہیں، عورت کیا ہے، اس تو بچہ ہے بس، جی یہ مرد ہے، یہ عورت، بس اس کو اتنا پتہ ہے۔ وہ فرمایا ان کے سامنے بھی عورتیں اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں۔ ولا یضربن بارجلہن، اور نہ مارے عورتیں اپنے پیروں کو زمین کے اوپر، وہ پائل پہنی ہوئی ہے یا بازار میں جا رہی ہے ایڑی والی جوتی پہنی ہوئی ہے تو پاؤں کو زور سے مارے لوگ دیکھیں، یا خوشبو زیادہ ایسی لگا لیے لوگ متوجہ ہوں، پیسوں میں ہم نے جو عورت ایسے نکلتی ہے خوشبو لگا لوگ متوجہ ہوں، وہ جنت کی خوشبو اپنا سونگ سکے گی، کتنی دور سے آتی ہے۔ یا فرمایا قیامت کے دن جب نور ہوگا اس کے لیے اندھیرا ہی ہوگا، یہ وعید کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو عورت ایسے نکلتی ہے نا اوڑی مار مار سے چلتی ہے، فرمایا قیامت کے جب نور ہوگا اس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ لیعلم، تاکہ وہ جان لے، ما یخفین من زینتہن، کون جان لے؟ مرد جان لے، معاشرہ جان لے، محلہ جان لے، جو چھپایا اس کی زینت، جو اس کی زینت ہے، اس نے پائل پہنی ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کا جو بھی قد کاٹ ہے وہ اپنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ جان لیں کہ اس کا یہ معاملہ یہ ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ سے توبہ کر لو، کوئی گناہ ہو گیا، نہیں اللہ کے حکام کے ساتھ پابندی کر سکا، نہیں پردہ کر سکا، جن سے حکم دے نہیں اسے جا سکا، اس کے علاوہ ذکر ماموں، اس کا ذکر نہیں ہے، ماموں سے بھی انسان زینت ظاہر کر سکتا ہے، چچا ہے اس کے سامنے بھی زینت ظاہر کر سکتا ہے، دماد ہے اس کے سامنے زینت ظاہر کر سکتا ہے، یعنی یہ رشتے۔ اس کے علاوہ جو اپنا دودھ پلائے یعنی رضائی بھائی بہن بھائی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رشتے نسب سے حلال ہوتے ہیں وہ رضا سے بھی حلال ہو جاتے ہیں، یعنی دودھ پلائے، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، جو رضائی ماں باپ ہیں جن کو دودھ پلایا گیا، تم نے پیا انہوں نے پیا، ان سے بھی تم وہ اسی زمرے کے اندر آتی ہیں۔ زینت ظاہر جتنے رشتے ہیں وہ جو اس سے حلال ہیں وہ اس سے بھی حلال ہیں، رضا سے بھی حلال ہیں۔ الی اللہ جمیعا،
تب توبہ کرو اللہ کی طرف جن میں سب کے سب ایھا المؤمنون اے مومنو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بڑی زبردست آیات ہیں، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، روشنی روشنی ہے، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے جو عمل کر لے گا اس کے لیے۔ ورنہ الا ماشاءاللہ ہم سب کے معاملہ خاص معاملے ایسے ہی ہیں گھروں کے اندر، خاص کر شادیوں کے اندر، دوسرے معاملات کے اندر ایسے ہی معاملے چلتے ہیں۔ ایسا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ نہیں جی ہو ہی نہیں سکتا، کیسے کر لیں، یہ خوشی کا موقع ہے، یہ فلانا موقع ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ سمجھا دینا کہہ دینا ضروری ہے، انسان کم از کم اپنے آپ کو تو پر میں سب سے نچلا درجہ انسان دل میں برا جانے، یہ تو کم از کم انسان تو ہونا چاہیے، اتنی غیرت ہو کہ انسان اس چیز کو برا جانے اور برا سمجھے۔ صدق اللہ العظیم۔